یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ کسی شہر کا نہیں بلکہ ایک گاؤں کا ہے۔ میرا نام حمزہ یعقوب ہے اور یہ واقعہ آج بھی میری روح میں سنسناہٹ پیدا کر دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، پرنور راتیں، مگر وہ رات روشنی کے بجائے اندھیروں کا پیغام لے کر آئی۔ امتحانات ختم ہو چکے تھے اور میں ہر رات کی طرح چھت پر سونے آیا۔ ہوا میں عجیب خنکی تھی اور دور کہیں الو کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنے موبائل میں مگن تھا جب اچانک میرے کانوں میں سرسراہٹ سی گونجی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر چھت پر میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی بلی ہو، میں نے خود کو بہلایا، مگر دل بے چین ہونے لگا۔ پھر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے بائیں طرف چارپائی پر کوئی بیٹھا ہو، جیسے کسی نے خاموشی سے میرے ساتھ جگہ سنبھال لی ہو۔ میری سانسیں تھم گئیں، جسم پسینے میں بھیگنے لگا۔ ہمت کر کے میں نے آہستہ سے نظر گھمائی اور جو منظر دیکھا اس نے میری روح کو منجمد کر دیا۔ وہ ایک لڑکی تھی، سفید لباس میں، زرد چہرہ، سیاہ بکھرے بال اور خالی آنکھیں۔ وہ ہوا میں معلق تھی، جیسے اس کے قدم زمین کو چھوتے ہی نہ ہوں۔ اس کی آنکھیں مجھ پر گڑی تھیں، مگر چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے۔ وہ بس خاموشی سے مجھے تک رہی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ میرے جسم میں لرزہ دوڑ گیا۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کر لیں اور اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ جب آنکھیں کھولی تو وہ لڑکی غائب تھی، مگر وہ میری چارپائی کے سرہانے کھڑی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے رکنے لگی۔ وہ میرے قریب آئی اور اس کے لب ہل رہے تھے، جیسے کوئی پیغام دینا چاہتی ہو، کوئی راز بتانا چاہتی ہو۔ مگر میرے اندر تو خوف کی چیخیں شروع ہو گئیں اور اچانک حمزہ حمزہ کی آوازیں آنے لگیں۔ دروازہ زور سے کھلا اور میرے ابو اور چاچو چھت پر بھاگتے ہوئے آئے اور وہ چراغ لے کر آئے تھے، اور جیسے ہی روشنی پھیلی تو وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ میں لرزتا ہوا ابو کے گلے لگ گیا۔ چاچو نے میرے بستر کے قریب زمین پر مٹی پر پڑے نشانات دیکھے، جیسے کسی نے گیلی مٹی پر ننگے پاؤں چل کر قدم جمائے ہوں۔ ابو نے فوراً دم کیا ہوا پانی مجھے پلایا اور میرا بستر نیچے کمرے میں لگوا دیا۔ اگلے دن جب میں نے اپنی دادی کو یہ واقعہ سنایا تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، بیٹا، یہ لڑکی تمہارے دادا کے زمانے میں بھی دیکھی گئی تھی۔ یہ کوئی عام سایہ نہیں، یہ ایک انتظار کرتی روح ہے جو ہر چند سال بعد کسی نہ کسی کو نظر آتی ہے۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کیا وہ واقعی کسی کی روح تھی؟ اگر ہاں تو وہ کس کا انتظار کر رہی تھی؟ اور سب سے بڑھ کر وہ کیا کہنا چاہتی تھی؟ یا وہ کوئی چڑیل تھی؟ شاید یہ راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا، یا شاید وہ آج بھی کسی کو اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہو۔ لیکن اس رات کے بعد میں کبھی اکیلا چھت پر نہیں سویا اور نہ ہی کبھی وہ میں رات بھلا سکا۔